السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من همزه ونفسه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت، رفعت، جلال، شان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام سرور کونین تاجدار مدینہ مالی فتح ساقی کوثر شاف نشر سید البشر سید الانبیاء بدر الدجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں عطا کی ہے، اس زندگی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسائشیں، نعمتیں، دل میں جو خواہشیں، تمنائیں، جستجوئیں اس کے ساتھ رکھی۔ ہر آدمی اپنی اپنی زندگی، اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنی فکر، اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے گزار رہا ہے۔ کوئی کسی رستے پر گامزن ہے، تو کسی طرف گامزن ہے، سفر ہے وہ سب کا جاری ہے۔ ان تمام چیزوں میں آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع صرف اتنا ہے کہ آیا جو سوچ آپ نے اپنی زندگی کے لیے بنائی ہوئی ہے، جو ٹارگٹ آپ نے اپنی زندگی کے متعین کیے ہوئے ہیں، آپ اس میں کس حد تک کامیاب ہیں؟ ایک بندہ طے کرتا ہے کہ میں نے آج لاہور جانا ہے، 2 بجے شادی ہے یا 2 بجے کوئی میٹنگ ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ سفر کے 5 گھنٹے پہلے چلے، تب اسے پتا ہے کہ میں 6-7 بجے نکلوں گا تو میں 2 بجے پہنچوں گا۔ جو بیوقوف ہوتا ہے وہ پھر 1 بجے چلتا ہے، جب 12 بجے بھاول نگر سے سفر شروع کرے گا
کہنے والے بھی کہے گا، اسے بھی پتا ہے کہ میں نے پہنچنا نہیں ہے، تو میرا اب جو سفر ہے یہ رائگاں ہے، فضول ہے، بیکار ہے۔ کوئی عقل مند بندہ اس کے اس عمل کو، اس کی لیٹ کو اچھا نہیں کرتا ہے۔ میں پہنچنا 2 بجے تھا، تم 5 گھنٹے پہلے چلو، تم 1 رات پہلے جاؤ، پہلے جتنے بھی چلے جاؤ، مسئلہ نہیں۔ 2 گھنٹے پہلے سفر کرنے کا کیا توقع ہے جب سفر ہی تمہارا 4 گھنٹے کا ہے، 5 گھنٹے کا؟ سیم ہماری زندگی کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم لوگ کہنے کو مسلمان ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، اہل جنت کے اعمال کتنے ہیں کوئی ترتیب نہیں۔ ایک کاروباری بندہ ہے، اپنے کاروبار کی ترتیب لگاتا ہے، اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے، لیکن اس کے عمل اس کے مختلف ہے، تو کوئی عقل مند بندہ اس کے اس عمل کو، تائید کو، اسے بالکل اس کی تائید نہیں کرے گا۔ ہم لوگ عیسوی کیلنڈر کو استعمال کرتے ہیں، عموماً اکثر ہم میں سے 98% لوگ عیسوی کیلنڈر استعمال کرتے ہیں۔ کوئی تاریخ پوچھے گا تو اسلامی تاریخ نہیں بتاتے، ہم لوگ عیسوی کیلنڈر کے مطابق چلتے ہیں۔ سسٹم ہے، ہم سب اس کے اندر گم ہیں، ہماری سرکار اس کے مطابق چلتی ہے، ہمارے معاملات ایسے چلتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج 2024 کے اس آخری خطبہ جمعہ میں یہ موضوع اس کا انتخاب کیا گیا کہ ہم بھی یہ سوچیں کہ پچھلے سال ہماری کیا تمنائیں تھی اپنی زندگی کے لیے۔ یار سال شروع ہونے والا ہے، اسلامی سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن میں نے بتایا کیونکہ ہمارا سسٹم اس کے مطابق چلتا ہے، تو اس کی مناسبت سے یہ بات آج ہم کر رہے ہیں کہ ہم لوگ، تمام لوگ جو 1 جنوری 2024 کو اپنے بارے میں سوچ رہے تھے، یا اپنے جو ہم نے ٹارگٹ متعین کیے تھے، ہمارے جو اہداف تھے، آج دسمبر کے اختتام پر ہم نے کتنا ان کے بارے میں عمل کیا اور کتنا ہم نے اس کے بارے میں اچیومنٹ کی۔ جو اپنے جواب سے مطمئن ہے وہ تو اچھی بات ہے، جو نہیں ان کے لیے صرف ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ اگر اللہ نے موقع دیا تو اگلا دسمبر بھی آپ کو مل جائے گا، اس سے اگلا بھی، اس سے اگلا بھی، یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ لیکن یہ جو مکمل زندگی ہے، اس کے بعد کی جو زندگی شروع ہونی ہے، اس میں آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ جس طرح ہم لوگ سال کا ہم کہہ رہتے ہیں کہ یار اس میں کچھ ہماری کمی رہے گی، کوتاہی رہے گی، چلو میں دوبارہ اگلے سال اسے پورا کروں گا، لیکن اگر زندگی کا اختتام ہو گیا پھر آپ یہ بات سوچیں کہ نہیں ہم اگلی زندگی میں باقی کام کریں گے، تو یہ تصور اسلام میں نہیں۔ اسی کو محاسبہ کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ ہر نفس، ہر جان، ہر آدمی، ہر عورت اپنے آپ کو دیکھے، ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے کیا چیز آگے پیش کی۔ جس طرح ہم نے بات ابھی کی کہ کوئی کمی کوتاہی ہے ہماری اگلے سال دور ہو جائے گی۔ کسی کا لین دین کا حساب ہے، 30 دسمبر 31 اس کی ڈیٹ ہے، 10 لاکھ دینا ہے، 8 لاکھ دیا، 2 لاکھ اگلے سال دیا جائے گا، لیکن زندگی میں یہ چانس دوبارہ نہیں ملتی۔ زندگی صرف ایک ہی ہے، اس کا چانس نہیں ہے کہ آپ نے جو نمازیں پڑھ لی ٹھیک ہے، بچے نمازیں قبر میں پڑھ لینا، یا بچے نمازیں تمہاری یوم محشر تمہیں موقع دیا جائے گا، تب موقع نہیں ملے گا۔ قرآن نے یہی فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اس سے اگلی آیتوں میں اللہ نے فرمایا ولا تکونوا، اے لوگوں جن کو ہم نے جوانی دی، صحت دی، مال دیا، دولت دی، آسائشیں دی، آرام دیا، سہولیات دی، آپ نے فرمایا ولا تکونوا کالذین، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، کن لوگوں کی طرح؟ نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا۔ اکثر لوگ شروع میں بڑے مومن ہوتے ہیں، ایک زندگی کے اوپر ایک ٹائم آتا ہے انسان بڑا متقی پرہیزگار ہوتا ہے، محدود سوچ ہوتی ہے، چھوٹے ٹارگٹ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کی ڈائریکٹ بات ہوتی ہے،
نماز بندہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میری بات ہو رہی ہے، نماز پڑھتا ہے خشیت الہی سے، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، لیکن جو جو بندہ آگے بڑھتا جاتا ہے اس کی دماغ بھی کھلتا ہے، اس کی دنیا کی تما بھی بڑھتی جاتی ہے۔ پھر بندہ سوچتا ہے کہ کاش میں وہ پچھلا بندہ ہوتا، کیسے میں نمازیں پڑھا کرتا تھا، کیسے بندہ تہجد پڑھا کرتا تھا۔ اب جب دنیا میں پھنسا ہے، دنیا کے کاموں میں ایسا الجھا کہ آج تہجد پڑے عرصہ ہو گیا، آج نماز میں اللہ کے سامنے روئے اسے سالوں بیت گئے۔ تو قرآن نے کہا بلا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اے لوگوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، نسوا اللہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا۔ پھر کیا ہوگا؟ فانساہم انفسہم، اگر تم نے اللہ کو بلایا ہے، تم نمازوں میں اللہ کے سامنے نہیں رو رہے، دعاؤں میں اللہ کے سامنے نہیں رو رہے، اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے، اللہ کہتا ہے فانساہم انفسہم، اللہ کہتا ہے پھر میں نے بھی ان کے نفسوں کو ان کے اندر ہی بلا دیا۔ پھر وہ اپنے مسائل میں ایسے الجھے کہ پھر انہیں اپنے آپ کی بھی ہوش نہیں رہی۔ آج ہم میں سے اکثر کی یہی حالت ہے، اکثر کی یہی حالت ہے کہ زندگی کی دوڑ میں خدا کی قسم میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں، خود ہم بھی انہی میں سے ہیں کہ آج زندگی کی دوڑ میں، دنیا کی دوڑ میں اس قدر آگے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارا دور ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فانساہم انفسہم، میں نے پھر ان کے نفسوں کو ان کو بلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، اور وہ لوگ جو اللہ کا رستہ چھوڑ کر دنیا کے رستے میں غرق ہو گئے، دین کو چھوڑ کر دور ہو گئے، اللہ کہتا ہے اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں۔ پھر اپنے آپ کو ایماندار مت کہیں، مومن مت سمجھے، پھر آپ فاسق سمجھے۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں اب من الصالحات التی تنجیہ، کہ جو چیز اگلے جہان بھیجنی ہے، ہمارے میرے کئی فرماتے ہیں صرف یہ چیز دیکھنی ہے کہ تم نے اپنی آخرت کے لیے نیک اعمال بھیجے ہیں، ترجی ہی جو تمہیں نجات دے دیں، او من السیئات، یا تم جو دنیا میں عمل ایسے کر رہے ہو جو برے ہیں، گناہوں کے عمل ہیں، تو بھی کہو جو تمہیں کل قیامت کو ہلاک کر۔ پتہ ہر ایک بندے کو ہے، مجھے میرا پتہ ہے جو میں گناہ کرتا ہوں، جو میں نیکی کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کو آپ کا بخوبی علم ہے، کسی کو بتانے کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے آپ سے سوال کریں، اپنا ہی محاسبہ کریں اور خود ہی اس کا جواب دیں، اور پھر خود ہی اس کی اصلاح کرنا کہ یار واقعی پہلے تو میں بہت اچھا ہوتا تھا، اب میں برائی کی طرف آنے والا ہوں۔ اگر آپ پہلے برے تھے اچھائی کی طرف، پھر اپنے دل میں اطمینان رکھیں۔ اگر آپ پہلے اچھائی کی طرف تھے اور اب برائی کی طرف ہے، تو اپنے دل میں اس کے بارے میں پشیمانی پیدا کریں، خوف خدا پیدا کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عمل کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صبح سونے سے، سو کے اٹھنے سے لے کر رات جاگنے تک صرف اور صرف خیر کا عمل تھا، نیکی اور بھلائی کا عمل تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، ام المومنین، ان کے گھر ٹھہر گیا۔ میں رات سویا ہوا تھا، میں بھی سو گیا، پھر مجھے جاگ آئی، میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات تہجد کے وقت بیدار ہوئے، بیدار ہوتے ہی آپ نے دعا پڑھی، دو صبح جاگنے کی مسنون دعا آپ نے پڑھی، ساتھ ایک مشکیزہ تھا، اس میں سے آپ نے پانی لیا اور آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھی۔ یہ صحابی نے اللہ کے نبی کا عمل بیان کیا کہ صبح اٹھے فجر سے پہلے اور آپ نے تہجد پڑھی۔ بقیہ حدیث بے شمار ملتی، آج تہجد نہ سی فجر بھی نہیں پڑھی جاتی۔ اسی طرح آپ کے سارے کا سارا عمل، آپ کی ساری زندگی آپ کی انہی کاموں میں رہے۔ آج ہم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں اور اہل سنت ہے، سنت کے مطابق اور حدیث کے مطابق ہمارا عمل اس وقت کدھر ہے؟ صرف چند باتوں میں، چند چیزوں میں، چند سنتوں میں عمل کر کے ہم اپنے آپ پر ٹھپا لگا لیں، یہ بات صحیح نہیں۔ پھر پورا کا پوری بات کرنی ہوتی ہے اور پورا کا پورا عمل کرنا ہوتا ہے، پھر ساری حدیثیں اور ساری سنتوں میں عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے دو چار میں کر لیا دکھانے کے لیے اور دو چار کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، اے بندے دنیا میں ایسے ہو جا جیسے مسافر۔
اپنا محاسبہ کریں آج، تھوڑے سے وقت کے لیے کریں لیکن کریں ضرور، ہفتے بعد مہینے بعد بھی کر لیا کریں. بندے کا قبلہ ٹھیک ہوتا ہے، بندے کا رستہ ٹھیک ہوتا ہے. کن فی دنیا کا انا غریب، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے ہو جاؤ جیسے تم مسافر ہو. مسافر کا کیا کام ہے، کدھر جانا ہوتا ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے سامان لیا، تھوڑا سا سامان اور آگے سفر کی طرف سے آ گئے. ہم لوگ 100 سالہ پلاننگ کر کے بیٹھے. کرنی چاہیے پلاننگ، پلاننگ بری بات نہیں ہے. اپنی قوم کے لیے، نیشن کے لیے، بچوں کے لیے پلاننگ کرے، لیکن جو آپ کی ذات ہے، 60 سالہ زندگی ہے، 70 سالہ ہے، 20 سالہ ہے، 50 سالہ ہے، تو اپنی بھی تو پلاننگ کر لو. ہم پلاننگ بچوں کے لیے کر رہے ہیں، کرنی چاہیے، لیکن جو پلاننگ آپ کے ساتھ ہونے والی ہے، آج اگر آپ مرتے ہیں تو آپ کی آخرت کے لیے کیا پلاننگ؟ آپ کا سفر تو وہ ہے، ادھر بھی کریں. اسلام نے یاد رکھے پیسہ کمانے سے، رزق حلال سے کہیں پر منع نہیں کی. کبھی کوئی بندہ یہ سمجھے کہ ہمارے ممبر سے اس بات کی دعوت ہے کہ پیسہ کمانا چھوڑ، ایسی بات نہیں ہے. رزق حلال کمائے، جتنا ملتا ہے کمائے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَدَّى نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ، مسافروں کی طرح زندگی بسر کرو. وَأَدَّى فِي نَفْسِكَ، اور اپنے آپ کو شمار کرو فی اہل القبور، مرے ہوئے لوگوں میں شمار کیا کرو کہ آج اگر تمہاری سانس اور ابھی تمہاری سانس رکتی ہے تو پھر تمہارے پاس کیا ہے. یاد رکھیں جب بندہ یہ سوچ لے کہ آج شام تم نے مرنا ہے، اور کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی تیرا کینسر ہے اور تیری آخری سٹیج ہے، اب اس کے بعد تو زندہ نہیں رہے گا، آخری 2 گھنٹے، بتائیں بندے کی کیا حالت ہوگی؟ بندہ فوری کہتا ہے یار میں صدقہ کر دوں، میں زکات کر دوں، میں نے جس سے کوتاہی کیا اس سے معافی مانگ لوں، جس کا میں نے کچھ دینا تھا میں اس کو دے آؤں. اور بندہ مسلح اٹھائے گا اور مسجد میں آ کے بیٹھ جائے، بس اب بھائی میری کلو گی. جب ہر دم بندہ دماغ پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور مرنے کے بارے میں سوچے گا پھر وہ گناہ کم کرے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول اللہ نے سوال کیا ایک شخص، اے اللہ کے نبی بہترین بندہ کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، بہترین بندہ وہ جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے دے، وحسن عملہ، اور اس کا عمل بھی اچھا ہو. 60 70 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی اور عمل بھی بہت اچھا ہے، فرمایا وہ بہترین شخص، اسے ٹائم زیادہ مل گیا نیکی کرنے کا. اور فرمایا بدترین بندہ کون ہے؟ اللہ کے نے فرمایا من طال عمرہ، جس کی عمر تو لمبی لیکن اس کا جو عمل ہے وہ برا ہے. وساء عملہ، اس کا عمل بہت برا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی 40 سال، پھر 50 کر دی، پھر 60 ہوگی، پھر 70 ہوگی، پھر 80 ہوگی. 80 90 سال کی عمر میں بھی جو گناہوں سے باز نہیں آ رہا، 70 سال عمر ہوگی پھر بھی گناہوں سے باز نہیں آ رہا، اور ابھی تک وہ گناہوں کے اندر ہے اور اس کے منہ سے کلمات خیر. اکثر ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے. جس طرح ہم تعلیم میں، کاروبار میں، دیگر معاملات میں اپنے آپ کا چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں، اکاؤنٹ کا آڈٹ کرتے ہیں، ہمیں اسی طرح اپنی اس زندگی کا آخرت کے لیے بھی محاسبہ کرنا چاہیے. اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق دے. محترم حاجی سعید صاحب، ان کی ہمشیرہ بیمار ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت نصیب فرمائے. دوسرا ایک افسوسناک کلام ہے، دماغ کے بڑے جید عالم دین، بڑے بزرگ رہنما محترم حافظ عبد الرحمان مکی صاحب، بڑی دینی خدمات ہیں، علمی خدمات ہیں، دماغ کے تقریباً ہر خاص و عام بچے بڑے لوگ کے نام سے لائی ہے. آج ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی نماز جنازہ مغرب کے بعد مرکز طیبہ مرید کے ادا کی جائے گی. جو آپ جا سکتے ہیں انہیں جانا چاہیے، بزرگ ہیں انہوں زندگیاں دین کی لگائی ہیں، جنازے میں شامل ہونا چاہیے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.